محبت میں اپنی گماں یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا محبت میں اپنی گماں یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، اللہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کروں الفت میں اپنی فنا یا الہی، کروں الفت میں اپنی فنا یا الہی، ولایت کی خیرات دے دے اللہ، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ
حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں پے مرشدی دے شفا یا الہی پے مرشدی دے شفا یا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو مولا میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ اللہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کرم یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور تابعی تھے، یعنی تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے گیا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی اور بچپن سے ہی ان کو حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت نصیب ہوئی، اور آپ بہت بڑے بزرگ تھے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام تمام لوگوں سے زیادہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام کے مشابہ ہوتا تھا، اور آپ کی سیرت صحابہ اکرام کی سیرت سے بہت ملتی جلتی تھی، اور آپ بہت وسیع اللسان تھے، بہت اچھی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور علم و حکمت کے مدنی پھول آپ لٹایا کرتے تھے۔ آپ کے 2 فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی طرح ہوتے، یعنی علماء ان کو تعلیم کے ذریعے چوپائے کی حالت سے نکال کر انسانیت کی حالت میں لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علماء کے پاس نہیں جاتا۔ اے کاش ہم بھی علماء کی بارگاہوں میں حاضری کا شرف حاصل کیا کریں اور اپنے شرعی مسائل علماء سے پوچھا کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنا بڑا مقام حاصل تھا، آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو حمزہ اسحاق بن ربیع عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ گزشتہ شب یعنی رات خواب میں مجھے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم کے قبیلہ مرجیہ کے لوگوں میں تشریف فرما ہیں اور ایک بہترین جبہ زیب تن کیا ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن بصری آ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حسن بصری آ رہے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں خوشخبری دے دو، پھر خوشخبری دے دو، پھر خوشخبری دے دو۔ حضرت سیدنا ابو حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس شخص سے فرمانے لگے اللہ عز و جل تیری آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈی رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اے کاش ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب وفات ہوئی تو کسی نے دیکھا کہ گویا آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور ایک منادی یعنی ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ سنو حسن بصری اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ خواب میں ہی کسی نے آپ کو دیکھا جس کو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود بھی ولی اللہ ہیں، آپ فرماتے ہیں
کہ میں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کا رنگ چمک رہا تھا، چہرے مبارک نور بار تھا، چہرے پر نور نازل برس رہا تھا، اور چہرے کی مکمل سفیدی کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑی بھی چمک رہی تھی۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے ان کی جو لڑی تھی وہ بھی چمک رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے ابو سعید کیا آپ کا انتقال نہیں ہو گیا؟ فرمایا ہاں میرا انتقال ہو گیا ہے۔ پوچھا انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ دنیا میں تو آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بہت رویا کرتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا فکر آخرت اور خوف خدا کی وجہ سے جو میں رویا کرتا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک لوگوں کے درجات اور متقین کے درجات پر فائز فرما دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ مجھ پر رب تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میں نے کہا اے ابو سعید مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا دنیا کے اندر جو لوگ سب سے زیادہ غمگین رہتے ہیں وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش ہوں گے۔ اے کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے ہمارے بھی آنسو جاری ہو جائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور خوف خدا کی وجہ سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ پھر گناہوں میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، عبادت میں اس کا دل لگتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں اس کے لیے آسان اور گناہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر جو ہے کسی وجہ سے گناہ سرزد بھی ہو جائے تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اے کاش ہم بھی خوف خدا والے بن جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوف خدا ہمارے دلوں میں آ جائے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جو ہمیں حاصل ہے اس میں اضافہ ہو جائے تو ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اپنا خوف اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا کر دیتا ہے اور نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آبی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد جو ہوتا ہے اس میں شرکت فرمایا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، فکر مدینہ کر کے روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو اپنا خوف اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور نیکیوں سے محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لاج رکھ میرے دستے دعا لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات
اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے مستیوں بے خودی اور فنا میرے مولا تو خیرات دے دے نفس نے لذتوں میں پھنسایا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا نفس نے لذتوں میں پھنسایا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا دل سے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے دل سے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے خال آسی کا بے قد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے خال آسی کا بے قد برا بس آسرا ہے عفو و جرم و قصور
قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے عفو و جرم قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں عفو جرم قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے عفو جرم قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے اپنی رحمت کی اپنی عطا